تو سب سے پہلے بہنوں ہمیں کرنا کیا ہے کہ اپنے فرض، واجبات، توبہ، استغفار، ذکر اذکار کی تعداد کو بڑھا دینا ہے۔ فرض تو 5 ہیں، 5 نمازیں جو فرض ہیں ان کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمازوں کے اندر جو فرائض ہیں، دیکھیں نماز 5 وقت کی فرض ہے اور ہر نماز کے اندر 6 فرض ہیں اور 7 شرائط ہیں، 14 واجبات ہیں، مفسدات ہیں، مکروہات ہیں، یعنی نماز کو سمجھ کر پڑھنا، سیکھ کر پڑھنا، نہ فرض نماز کو ایسے ہی ادا کرنا جیسے اس کا حق ہے، تو وہ پڑھنا، ادا کرنا صحیح طریقے سے۔ جو ہمارے ذمہ واجبات ہیں ان واجبات کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، اور اپنے اعمال یومیہ میں اذکار کی تسبیحات، ذکر اذکار کا جو ہمارا ایک مخصوص ہے وقت، اس کو بڑھانا اور تسبیحات کو بڑھانا۔ یعنی اگر ہم ڈیلی کا 1000 کلمہ پڑھتے ہیں، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، 10,000 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہیں، 1200 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھتے ہیں، 300 مرتبہ درود شریف کی تسبیح پڑھتے ہیں، تو اب ہم نے اس تسبیحات کو بڑھا دینا ہے۔ اب فرض کریں اگر صرف اور صرف 300 تسبیح پڑھتے ہیں تو اس کو 600 پڑھ لے آئیے۔ کوشش کیجئے کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھنا شروع کر دیجئے، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیجئے۔ تو اس طرح روزانہ ڈیلی ہماری کم از کم 500 تسبیحات شروع ہو گئی، تو وقت بڑھنا شروع ہو گیا۔ پھر نماز نہ چھوٹے ہماری، نوافل کی کثرت شروع کر دیجئے۔ اگر چاش کی اوابین پڑھنے کی اشراق کی عادت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ظہر کے بعد 2 رکعت نماز توبہ بڑھا دیجئے۔ عصر کے جو 4 غیر موقدہ سنتیں ہیں ان کو بڑھا دیجئے۔ مغرب کے اوابین کی تعداد 6 تعداد پڑھتی ہیں تو 8 کر دیجئے، اس کو بڑھا دیجئے، یعنی 2 توبہ کے نوافل بڑھا دیجئے۔ اوابین 6 پڑھ لی اور اس کے بعد 2 توبہ کے نوافل پڑھ لیے۔ عشاء کے بعد بھی نوافل کی تعداد بڑھا دیجئے، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ لیجئے، 2 رکعت نماز توبہ پڑھ لیجئے، 2 رکعت نماز حاجات پڑھ لیجئے۔ تو اپنے عبادت کے دورانیہ کو بڑھانا ہے۔ اگر ہماری قضا نمازیں ہیں تو نوافل سے زیادہ قضا نمازوں پر فوکس کرنا شروع کر دیجئے، قضا نمازوں کی ادائیگی شروع کر دیجئے، وہ ترتیب بنا لیجئے۔ قضا روزے اگر رہ گئے تھے کسی طرح سے تو ان کو ابھی پورا کر لیجئے، یعنی 15 شعبان سے پہلے ان کو بھی پورا کرنے کی ترتیب بنا لیں۔ زندگی میں بھول چوک بہت ہوئی ہے، کثرت سے استغفار پڑھنا شروع کر دیجئے، زیادہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیجئے، استغفار کی، توبہ کی تسبیح، توبہ کی نمازیں پڑھنا شروع کر دیجئے، حاجات صلاۃ التوبہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ تو دل کو گناہوں سے بھی پاک کرنا ہے، برے خیالات سے دماغوں کو پاک کرنا ہے۔ تو دماغ جب خیر کے کام میں لگا رہے گا تو برے خیالات سے بھی پاک رہے گا انشاءاللہ۔ پھر اس طرح ہم پاک صاف ہو کر، دل کے معاملے میں پاک صاف ہو کر، ذہن کے معاملے میں پاک صاف ہو کر، اور روح کے معاملے میں پاک صاف ہو کر انشاءاللہ رمضان کا استقبال کریں گے اور رمضان میں داخل ہوں گے۔ اور مجھے اجزاء کے لیے بھی آپ نے دعاؤں ضرور کرنی ہے، میرے لیے بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا رمضان جو آ رہا ہے، میری زندگی اگر ہے تو بہترین رمضان ہو، ایسا رمضان ہو کہ بس ہماری مغفرت کے فیصلے ہو جائیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، نفس مطمئنہ عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔